آپ کا زون کراچی ہے. ریکوریز آپ کے ہاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، ریکوری جو کمپیریٹیولی جو کراچی کے جتنے کیسز ہم نے سینکشن کیے ہیں اس کی ریکوری کراچی میں ہی ہوتی ہے، ہم خود کرتے ہیں. نہیں، نسبتاً تناسب زیادہ ہے یا کم؟ کراچی میں ڈیفالٹ کا تناسب بہرحال کم ہے دوسرے علاقوں سے، اور کراچی میں لوننگ بھی سب سے زیادہ ہے. تقریباً ہم نے 1,10,700 یونٹ فائننس کیے ہیں. بزنس تو زیادہ چمکتا ہے نا؟ جی ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہے کراچی میں. تقریباً 93,000 آپریٹو اکاؤنٹ اس وقت ہمارے پاس ہیں، اس میں سے 50,000 ڈیفالٹر ہیں جی، اور 1150 ملین کا ڈیفالٹ اب بھی 31 دسمبر کو ہمارے یہاں ہے. طالپور صاحب، ہم نے دعوت دی ہے کچھ لوگوں کو یہاں پر، ایک کہ وہ اپنے جو مسائل ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتے، مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے جو ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اور جو پیش کریں گے ان کو بھی مدد ہوگی. اس طرح سے میں دعوت دیتی ہوں جناب رضا زبیری صاحب کو اور سلطان احمد صاحب کو. آپ رضا زبیری صاحب؟ جی ہاں، میں رضا زبیری. فرمائیے، کیا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے شکایت؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سب شکایتوں کے تو بہت ساری دفتر ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایک غلطی کی مکان بنانے کی، کہ سوچا کہ اپنا مکان بنایا جائے، اللہ کرے سب ایسی غلطیاں کریں تو ضرور، لیکن یہ کہ جو کچھ ہماری ضروریات ہیں جی لوگ یہ غلطی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. رشوت دینی پڑی، مکہ والا جو لفظ ہے وہ کرا کے تو اس نوبت پہنچا کہ پہلا چیک ملا. تو صاحب ہم نے چیک لگایا، اس میں جو کچھ چیک ملا مطلب کیش کرا کے اس کو ہم نے جب لگایا تو وہ جو چیک ملا تھا اس وہ یعنی کہ 30 سے 35% تھا جو کہ اس میں انویسٹ کرنا تھا ہم نے آپ کے رولس کے حساب سے کہ صاحب آپ تو روف لیول. خیر وہ ہم نے کیا، اس کو روف لیول تک پہنچایا. آپ کے انسپیکٹر حضرات کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی کہ صاحب آئیے چیک کیجیے. تو وہ آیا تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ کے جو پلس نہیں، یہ تو روف لیول تک نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ جو ہے اس کو پورا کمپلیٹ کریں. یہی ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ دفتر ملتا ہوں، آپ وہاں آ جائیں تو پھر جلدی مل جائے. خیر بہرحال وہ ان مرحلوں سے آپ کے ہم گزرتے رہے. تو لون کی 3-4 قسطیں تھیں وہ پوری ہو گئیں، مکان بھی کچھ کمپلیٹ ہو گیا. پھر آپ کی جو ریکوری تھی وہ بھی شروع ہو گئی، ہم نے قسط دینی شروع کر دی جیسا کہ آپ کا لیٹر ملا. بہرحال وہ 3 سال بھی کسی طرح مشکل حالات میں ہم نے گزارے. پھر دوبارہ ریوائز کرایا آپ کے یہاں، تو ریوائز کرانے کا تقریباً 1-1.5 مہینے بعد تو انہوں نے ہمیں لیٹر دیا کہ جی ہم نے آپ کو ریوائز کر دیا، یہ آپ کا جو لون تھا وہ ریوائز کیا ہم نے، یہ آپ کی قسط بنی. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا لون کتنا رہ گیا. انہوں نے کہا صاحب یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، جبکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا ادا کر چکا ہوں اور کتنا مجھے مزید ادا کرنا ہے. لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی نہیں بتایا. بہرحال ایک لیٹر انہوں نے دے دیا کہ جب آپ کی قسط جو ہے وہ یہ ہے. اس میں کیا یہ کہ جناب 5 یا 6 روپے انہوں نے رینٹ میں کم کر دیے اور 5 یا 6 روپے تقریباً جو ہے وہ اس میں جو میری قسط تھی پرنسپل تھا اس میں بڑھا دیا. اب وہ میں دے رہا ہوں. اجے صاحب اس میں ایک سلسلہ یہ ہوا کہ ابھی تقریباً فروری 88 میں کا لیٹر میرے پاس ابھی آیا ہے آپ کا، یعنی کہ 5-6 مہینے پہلے کہ جی آپ ڈیفالٹر ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیونکہ ڈیفالٹ بہت ہے تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفالٹ یہ ہے کہ میں آج تک جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹ کے حساب سے زیادہ پیمنٹ کر چکا ہوں جب لیٹر آیا اس وقت بھی، اور مجھے ڈیفالٹر کر دیا جب میں نے ان سے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے کہا. اول تو ملے ہی نہیں، وہی سلسلہ ہوا جو پرانا تھا، کلرس وغیرہ نہیں ملے. تو 2nd فلور پہ ایک میڈم بیٹھتی، میں نے ان سے کہا، وہ کہیں گے بھائی وہ سامنے بیٹھے ہیں آپ ان سے بتائیے وہ بتا دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں اس اکاؤنٹ کو ڈیل نہیں کرتا، آپ کل آئیے گا. خیر میں دوسرے دن گیا تو وہ صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا جناب کہ ہمارا لیجر ہے وہ تو گیا ہوا ہے اندر چیکنگ کے لیے، تو جو آپ رسیدیں لائے ہیں وہ دکھا دیجیے. صاحب میں رسیدیں لایا ہوں تو جب میں اپنی رسیدیں دکھا دوں گا تو پھر آپ کا لیجر. کہنے لگا کہ وہ ہمارا لیجر گیا ہم اس سے بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے میری رسیدیں چیک کر کے تمام وہ جو مجھے ڈیفالٹ کا لیٹر بھیج رہا ہوں اس کے پیچھے لکھ دیا کہ جناب ہر چیز کلیئر ہے، یہ ڈیفالٹر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 3rd فلور پہ چلے جائیے، وہاں پہ ہمارا لا ڈپارٹمنٹ ہے، انہیں بتائیے کہ صاحب یہ دکھائیے گا تو آپ کا کیس کلیئر کر دیں گے. دیکھیے میں کسی ادارے کو اکیوز نہیں کرتا، میرے پاس کوئی فرشتے نہیں کام کرتے. آپ کا بھی شہری کی حیثیت سے فرض بنتا ہے خدا را ہمیں بتائیے کہ ڈائریکٹ آپ لوگ نہیں. میں نے بتایا آپ کو بتایا کہ کہیں میں فرشتے کریٹ نہیں کر سکتا. کوئی بھی دنیا میں کہے کہ جی میرا دفتر جو ہے وہ پارسا ہے، میں نہیں کہہ سکتا. مگر میں ایک چیز عرض کر دوں آپ کو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن جو سرکاری ادارہ ہے
اس نے شہروں اور گاؤں کے نقشے بدل دیے. بالکل اس میں شک نہیں. کہنا درست ہے. آپ کی تکلیف کہ آپ کو 3 یا 4 انسٹالمنٹ میں مل رہا تھا قرضہ، ہم نے اس کو 2 میں کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو. یعنی جو تکالیف ہمارے سامنے آتی ہیں ہم ہر وقت کرنے کے لیے تیار. آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں مل رہی، اس کے لیے میں معلوم کروں گا کہ کیوں آپ کو ہر چھٹے مہینے اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی. میرا ایمان ہے کہ یہ جتنی بھی خرابیاں معاشرے میں، خاص طور پہ یہ مثلا جس طرح ہاؤس بلڈنگ کا لون ہے، 2 اس کی مین وجوہات. ایک ڈیلے، جہاں دیر ہو لوگوں کی پریشانی ہو جاتی کہ بھائی پتہ نہیں کیوں، شاید کوئی اور سلسلہ ہو، اس کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیر نہ ہو لون سینکشن میں یا ڈسبرسمنٹ میں. دوسری کہ جی ملے ہی نہ، آدمی بڑا افسر بن کے بیٹھ جائے آدمی اور آدمیوں سے ملے ہی نہ. ان 2 چیزوں کی وجہ سے ساری خرابی شروع. تیسری ایک اور بھی وجہ ہے غلط کام کروانے کے لیے. ٹھیک، اس کو اتنا لون نہیں مل سکتا، بنایا نہیں ہے، سٹیج نہیں آیا ہے، اور پتہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 ایکٹ ہیں، ایک ایکٹ نہیں ہے، لینا اور دینا، اور دونوں ہی گنہگار ہیں. رشوت ختم صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ عوام تعاون کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ کام کرانا ہے، صحیح کام کرنا ہے، ڈاکومنٹیشن صحیح دینی ہے، رشوت نہیں دینی ہے. طالپور صاحب ہمارے پاس سلطان احمد صاحب بھی ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. جی کیا نام ہے، زبیری صاحب نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ بھی ہے، ایسی مسائل سے گزر چکا ہوں میں، ان پر بحث کافی ہو چکی. میں صرف یہ جناب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں جو کیا نام لون کا انٹرسٹ کا اور پرنسپل کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر 3 سال بعد جب کہ ریوائز ہوتی ہے، قسط انسٹالمنٹ ریوائز ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا نام فارم ایک ملتا ہے سیوک سینٹر سے. اس فارم کے ملنے کے بعد بھی 2 مہینے تک ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کی قسط کب سے ریوائز ہو گئی. اب بار بار چکر لگاتے ہیں آفیسز کے وہاں جا کر، مگر یہ کہ وہ جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں جی آپ کو کیا نام بائی پوسٹ آپ کے گھر پر یہ کہنا بھیج دیا جائے گا. ہم ان کے بعد پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کہنا جائیے مینیجر صاحب سے پوچھ لیجیے، جائیے جناب اسسٹنٹ مینیجر صاحب بیٹھے ان سے بات کیجیے آپ جا کر. وہ جناب کہنا بالکل 2 ٹوک جواب دے کر، اور وہ کوئی کہنا سیدھے منہ بات نہیں کرتے اس سلسلے میں. آپ کے اطلاع کے لیے صرف 10% ہم نے ریویژن بڑھائی ہے 3 سال کے بعد. یہ پورے پاکستان کے لیے فیصلہ ہے. آپ جائیے زاہد صاحب کے پاس کسی ٹائم پہ جب آپ کو فرصت ہو، یہ آپ کو تفصیل آپ کو بتا دیں گے، لیٹر بھی دے دیں گے. یہی مسئلہ تھا کہ لیٹر اس وقت ان کو دکھانا چاہیے تھا. اچھا یہ دوسری یہ چیز کہ آج 8 سال لون بھرتے ہوئے ہو گئے، 42,000 ہم نے لون لیا تھا، 18,192 روپے ہمارے پرنسپل، اور رینٹ جو ہے آپ کا وہ 18,856 روپے بنتا ہے. ہر سال یہ 3 روپے آپ کے صرف یا 2 روپے کا فرق پڑتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا آپ کو آف ہینڈ. آپ جب تک ہر سال یہ آپ یہ چیزیں لائیں ہیں آپ کے پاس، میرا تو پورا کیا نام مینٹین کیا دے دیجیے تاکہ آپ 2 دن کے بعد پھر زاہد صاحب سے مل لیں، وہ ہم آپ کو بتائیں. 15 مئی 1989 کو وزیر اعظم بنظیر بھٹو صاحب نے فرمایا تھا کہ بیواؤں کے لیے کچھ خاص رعایت ہے. اس میں کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہو گیا ہے اور کچھ لوگ کلیئر بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ وضاحت کر دیں کہ وہ کس طرح سے ان کو رعایت دی گئی. کیبنٹ ڈیسیشن ہے کہ ایک تو ڈیسیشن یہ ہے کہ 50,000 تک جنہوں نے لون لیا تھا، اچھا، اور لون کے دوران میں بیوہ ہو گئی، بیوی کے نام سے ہو یا ان کے میاں کے نام سے ہو اور بیوہ ہو چکی ہے، تو انہوں نے 40 سینکڑا اس اماؤنٹ کا جو لون لیا تھا وہ دے چکی ہیں. 40% اس کا دے چکی ہیں. تو بقایا جو انٹرسٹ ہوگا وہ اس کی معافی ملے گی. پرنسپل کی معافی کے لیے ایسی کوئی ڈیسیشن نہیں ہے. میں آپ سب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے زحمت کی یہاں آنے تک، یہاں آنے کی آپ لوگوں نے زحمت کی، اور بہت سے مسائل جو تھے اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. خواتین و حضرات، اپنے گریبان میں جھانک لینا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لینا یقیناً بہت جرأتمندانہ اور حوصلہ مند لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم لوگ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے فائدے پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، فائدہ وہ بھی اپنا ذاتی فائدہ. مثلا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، اس وقت بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بوجھ بڑھا دینے والی ہے یا بوجھ ہلکا کر دینے والا. لیکن کچھ کام اور کچھ باتیں دوسروں کے لیے بھی ہونے چاہیے، صرف دوسروں کے لیے.
بغیر بھتہ لیے کچھ کام آپ کو بھی کرنے ہیں اور کچھ ہمیں بھی، اور اسی طرح ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں گے اور اس کی بنیادوں کو مزید مضبوط کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔